ہمیں کھانا پانی پوچھے گا. اچھا تو یہ بتاؤ یہ کون ہے؟ انہوں نے نام بتانے شروع کیے. وہ سب سے آگے جو وہ کون ہے؟ وہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ کب بس میں بتاتا ہوں، لیکن پہلے بتاؤ وہ بندہ کون ہے جس کا وہ سارا سب سے آگے بتا دروازے کے آگے جو ہے. اس نے کہا جی وہ حسین ابن علی کا سارا ہے. جب اس عیسائی نے سنا نا حسین ابن علی کا، تو اس نے فوراً کہا علی ابن ابی طالب کے بیٹے کا. علی کے بیٹے کا؟ کہا ہاں علی کے بیٹے کا. اچھا وہ فاطمہ کے بیٹے کا؟ ہاں فاطمہ کے. یعنی اس طرح کہو نا کہ آپ کے نبی کے نواسے کا سارا ہے. اب وہ سارے شرمندگی کے ساتھ کہ ہاں ہمارے نبی کے نواسے کا سارا ہے. تو یوں کہو نا کہ تم اپنے نبی کے نواسے کو شہید کر کے آ رہے ہو. اور پہلے اچھی طرح لعنت ملامت کرنے کے بعد اس نے انہوں نے کہا کہ میں آپ کو کھانا پانی بھی کھلاتا ہوں، سب کو ملے گا کھانا، لیکن میں تمہارے ساتھ شمر کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے. معاہدہ کیا کہ میں تمہیں 10,000 دینار دیتا ہوں. بولیے کتنے ہزار؟ سارے بولو ایک دفعہ. 10,000 دینار دیتا ہوں کہ یہ سر ایک رات کے لیے مجھے دے. 10,000 دینار کے بدلے. وہ تو طالب دنیا تھے خود سے، وہ طالب دنیا تھے، طالب مال تھے، طالب آخرت نہ تھے. انہوں نے جب یہ بات سنی کہ 10,000 دینار مل رہا، تو آپ نے کہا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے دے دو 10,000 دینار، اور ایک رات کے لیے اس سر کو اپنے کلیسا مندر کے یہ جو بنایا ہوا اپنے چرچ اس کے اندر آپ رکھ لو. وہ سر لے گیا، 10,000 دینار دے دیا، کھانا پانی ان کو مل گیا. وہ اندر چلا گیا. اس نے جا کر حضرت امام علی مقام امام حسین پاک کے سر کو رکھا اور مشک اور امبر کے ساتھ آپ کے سر مبارک کو غسل دیا. بولو سبحان اللہ. پھر بولو سبحان اللہ. غسل دیا خوشبو کے ساتھ، سر مبارک سے مٹی اتاری، چہرہ دھویا، اور اچھے طریقے سے اس نے سارا وہ صاف کر کے آپ کو وہ ایک کپڑا بچھا کے ریشم کا، اور اس کے اوپر آپ کا چہرہ رکھ کے اب وہ سامنے عیسائی کھڑا ہو جاتا ہے. اور عیسائی سامنے کھڑا ہو گیا اور اس نے اس چہرے کو دیکھا غور سے کہ چہرے کے سر کے اوپر سے ایک نور نکلا، اور وہ نور نکل کر آسمان کی طرف گیا. اب وہ عیسائی دیکھتا ہے کہ نور نکلا تو ایک تھا، لیکن جب واپس آیا تو صرف حسین کا نور واپس نہیں آیا بلکہ فرشتوں کا نور بھی واپس آیا. تب اس نے یہ معاملہ دیکھا سارا. اب اس نے پیچھے ہٹ گیا، چہرے سے پیچھے ہٹ گیا. اب غیب سے آواز آئی کہ اے راہب پیچھے ہٹ جا، مقدرات عصمت آ رہی ہے. کون آ رہی ہے؟ بولو. مقدرات عصمت آ رہی ہے، پاک بیوی آ رہی ہے. اب نام لینا میرا کام ہے، اپنے ایمان کو تازہ کر دیجیے. وہ راہب اس کمرے سے باہر نکلا کہ پاک خواتین آ رہی ہے، میں باہر نکلا تھا. وہ باہر نکل آیا اور اس نے دیوار کے اندر، جس طرح روشن دان دیواروں میں جالیاں ہوتی تھی پہلے، اس نے ایک جالی کے ساتھ آنکھ لگا کے اندر دیکھا. جب آنکھ لگا کے اندر دیکھا تو آواز آئی، نور چمکا اور آواز آئی، مرحبا حسین کی زیارت کے لیے حضرت حبا آ رہی. پھر کو سبحان اللہ، پھر بولو سبحان اللہ. مرحبا حسین کی زیارت کے لیے حضرت حبا آ رہی ہے. اور پھر آواز آئی، مرحبا حسین کی زیارت کے لیے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی زوجہ حضرت حاضرہ آ رہی ہے. پھر آواز آئی، مرحبا حضرت سارہ آ رہی ہے. پھر آواز آئی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیوی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی ماں بی بی رحیل آ رہی ہے. پھر آواز آئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں زیارت کرنے کے لیے بی بی مریم آ رہی ہے. کہا میں دیکھتا رہا، وہ عیسائی دیکھتا رہا، فلاں آ رہی، اب فلاں آ گئی، وہ زیارت کر رہی. اور پھر آواز آئی غیب سے، اے راہب اپنی آنکھوں کو بند کر لے، اب بی بی فاطمہ الزہرا آ رہی ہے. آخری ٹھنڈک دیتا ہے، آخری ٹھنڈک دیتا ہے. میں پیچھے ہٹ جا،
اپنی نگاہوں کو جھکا دے، اپنے آپ کو دیوار سے پیچھے کر دے. اب رسول پاک کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا آ رہی ہیں، اور کہا کہ جب سیدہ تشریف لے آئی تو حضرت سیدہ نے حضرت امام علی مقام کے سر انور کو پکڑ کے، اپنے بیٹے کے سر کو پکڑ کے اپنی گود میں رکھا. اب وہ کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا، میں سن رہا تھا کہ سیدہ نے اپنے شہزادے کے سر کو چوم کر اپنی گود میں رکھا اور کہا کہ میں قیامت والے دن، کیا بولو، قیامت والے دن عرش کے کنگرے کو پکڑ کے اس وقت تک کھڑی رہوں گی جب تک حسین کے سر کا زوال نہیں ہو جاتا. اس کا حساب ہونے کے بعد اللہ کے عرش کو چھوڑوں گی، پہلے میرے بیٹے کا حساب ہو، پھر باقی معاملات ہوں گے. اب مجھے کہنے دو، ہم امام سے پوچھ لیتے ہیں، ہم امام سے پوچھتے ہیں کہ یا امام. لیکن ایک اور چیز یہاں پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اب وہ جب شیور نے، جب وہ سر لے کر دروازے کے باہر پہنچا، ایک ہاتھ لوہے کا دیوار کے اندر سے باہر نکلا. اس نے شیور نے دیکھا یہ کیا، اور اس دیوار، اس ہاتھ نے دیوار کے اوپر کیا لکھا؟ اس نے لکھا اترجو امتن قتلت حسینا شفاعتہ جدہ یوم الحساب. جب یہ بات اس نے لکھی کہ جو بندہ حسین کو قتل کرے، شہید کرے، وہ شفاعتہ جدہ، اس کے نانا جان سے شفاعت کا طلبگار کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے امید رکھ سکتا ہے کہ اس کے نانا اس کی بخشش و شفاعت کریں؟ اس ہاتھ نے یہ لکھا. اب وہ باہر آیا، وہ جو عیسائی تھا، شمر نے کہا اس شعر کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ یہ ابھی میں شعر لکھا گیا. اس نے دیوار کے باہر وہ شعر لکھا دیکھا اور کہا کہ اس کے بارے میں تو میں کچھ نہیں جانتا، لیکن اے شمر میں تجھے اس سے بھی زیادہ ایک عجیب بات بتاتا. کہا بتا. اب شمر وہ اندر گیا عیسائی، اس نے اندر سے ایک پتھر لے کے آیا، اس پتھر کے اوپر بھی یہی شعر لکھا ہوا کہ جو حسین کو شہید کرے وہ اس کے نانا کی شفاعت کیسے مانگ سکتا ہے. جب اس نے وہ پتھر دکھایا، اب شمر کہتا ہے یہ کہاں سے آیا، کب لکھا گیا؟ اس نے کہا یہ نبی آخر الزمان کی آمد سے 500 سال پہلے لکھا گیا. اور یہ کتنے سال ہے؟ 500 سال پہلے لکھا گیا تھا. اب اس ساری باتوں کے بعد اب بات ایک ہی ہوتی ہے. شمر سے لے کے جتنے بھی یزیدی تھے، نماز سارے پڑھتے تھے، روزے سارے رکھتے تھے، حج کرتے تھے، عمرے کرتے تھے، زکاتیں دیتے تھے، مسلمان تھے نا جی، سبھی کچھ کرتے تھے، قاری تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے. لیکن اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی حسین کو شہید کیوں کیا؟ کیونکہ دل کے اندر محبت اہل بیت. تو جس کے دل کے اندر محبت اہل بیت نہ ہو وہ باقی سب یزیدیت رہ جاتی ہے. نہ نماز قبول ہوتی ہے، نہ روزہ قبول ہوتا ہے. حسین کی دشمنی میں نہ اللہ کو نماز چاہیے نہ روزہ چاہیے. نماز بھی وہ قبول ہے جو محبت حسین میں پڑھی جائے، روزہ بھی وہی قبول ہے جو صحابہ و اہل بیت کی محبت میں رکھا جائے. اللہ پاک کو ایک ہی اعلان اللہ نے کیا کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے اللہ کی رسی کو تھام کے رکھو، اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ محبت صحابہ و اہل بیت. جس نے دونوں کو تھام لیا وہ اللہ تک پہنچ گیا. جس نے ایک کو چھوڑ دیا نہ وہ پہنچا، جس نے صحابہ کو چھوڑ دیا وہ بھی نہ پہنچا، جس نے اہل بیت کو چھوڑ دیا وہ بھی نہ پہنچا. اللہ تک وہی پہنچتا ہے جو صحابہ کا بھی غلام ہوتا ہے، اہل بیت کا بھی غلام ہوتا ہے. لیکن جب ذکر حسین یہ 2-3 جمعہ جو ہے یہ تفصیل سے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف آؤ اور صرف وہ شہادت سن کر نہ چلے جاؤ، بلکہ اس شہادت سے نماز کا درس لے کے جاؤ. اپنے زمینوں کو نمازوں کی عادت ڈالو. حضرت امام علی مقام امام حسین کا سجدہ دیکھ کر اور سوال کرتے ہیں، ذرا سارے مل کے سبحان اللہ کہتے ہیں. ایک سوال کرتے ہیں، یا امام ہمارا بچہ شہید ہو
جائے، بیٹا فوت ہو جائے، عام اس زمانے میں 2021 میں کسی کا بیٹا شہید ہو جائے تو یا امام اس کا تو باپ دنیا سے ویسے ہی چلا جاتا ہے، اس کے تو دل ٹوٹ جاتا ہے، وہ تو چل نہیں سکتا، وہ تو بول نہیں سکتا، اس کی زبان ہلتی نہیں ہے، بات نہیں کیا جاتا، کلام نہیں کیا جاتا۔ جس باپ کا بیٹا فوت ہو جائے، جس کا باپ فوت ہو جائے، جس کی ماں فوت ہو جائے، وہ تو بات نہیں کر سکتا، اس کے منہ سے بات نہیں نکلتی، وہ کلام نہیں کر سکتا، اسے بھوک نہیں لگتی، اس کی دنیا و آخرت جیسے ختم ہی ہو جاتی ہے۔ تو یا امام آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ نے ایک ایک کر کے حضرت اون کی شہادت ہوئی، حضرت محمد کی شہادت ہوئی، حضرت ابراہیم کی شہادت ہوئی، حضرت قاسم کی شہادت ہوئی، حضرت قاسم کی شہادت ہوئی، حضرت علی اکبر کی شہادت سے لے کر علی اصغر کی شہادت ہوئی، حضرت حر کی شہادت ہوئی، مزید ساری شہادتیں آپ کے سامنے رکھ کے ہم سوال کرتے ہیں، یا امام بتائیں تو صحیح، کیا آپ کو تکلیف نہیں ہوئی؟ کیا آپ کو درد نہیں ہوا؟ کیا آپ کے دل میں اس بات کا غم نہیں ہوا کہ اب یہ بھی چلا گیا، اب یہ بھی چلا گیا، عباس بھی چلے گئے، فلاں بھی چلے گئے، فلاں بھی چلے گئے، دل میں درد نہ ہوا، تکلیف نہ ہوئی؟ ایک آواز آتی ہے، اے جامعہ مسجد میں آنے والوں، جمعہ پڑھنے والوں، جمعے میں میرا ذکر کرنے والوں، حسین کا ذکر کرنے والوں، اہل بیت کی غلامی کا دم بھرنے والوں، سورہ یوسف اٹھا کے دیکھو، تمہیں پھر سمجھ آئے گا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام ان بیویوں کے سامنے سے گزر رہے تھے تو بیویوں کے لیے کہا گیا کہ اے بیویوں، جب یوسف سامنے سے گزرے تم اپنے ہاتھوں کو، تم نے اپنا وہ سیب پھل کاٹنا ہے۔ جب یہ کہا گیا پھل کاٹ لینا، یوسف کو نگاہیں یوسف پہ ہونی چاہیے، جن کا آنکھوں میں جلوہ یوسف کو آنا چاہیے، وہ بیویاں دیکھ رہی تھی یوسف کو، بولو وہ بیویاں دیکھ رہی تھی، بچ کے بولو بیویاں دیکھ رہی تھی یوسف کو، کاٹ رہی تھی پھل، لیکن ان کو دیکھتے دیکھتے ایسی دیوانی ہو گئی، پتہ ہی نہ چلا، اپنے ہاتھ کاٹ لیے، اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا، انگلیاں کٹ گئی۔ اب بیویوں سے پوچھو، حسین کہتے ہیں بیویوں سے پوچھو انہیں تکلیف ہوئی؟ آؤ اب بیویوں سے پوچھتے ہیں، اے مصر کی بیویوں، اے خواتین مصر، بتاؤ تو صحیح، جب اپنے ہاتھ کاٹ رہی تھی کیا درد نہیں ہو رہا تھا؟ کیا تکلیف نہیں ہو رہی تھی؟ بتاؤ تو صحیح۔ وہ ایک ہی بات کہتی ہیں، ہمیں درد نہیں ہوا، ہمیں تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔ کیوں؟ ہمارے سامنے جلوہ یوسف تھا، ہمارے سامنے حسن یوسف تھا، تو جس کے سامنے حسن یوسف ہو وہ حسین کہتے ہیں، جس کے سامنے حسن یوسف ہو اسے درد نہیں ہوتا، تو جس کے سامنے حسن مصطفیٰ بھی ہو، جلوہ خدا بھی ہو، اسے درد کیسے ہو سکتا؟ شہید کی تو شان یہ ہے، اس کا خون نکل رہا ہوتا ہے، اس کی گردن کٹ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ جمال یار کو دیکھ رہا ہے۔ تو جب میری گردن کٹ رہی تھی، میں نانا کی بھی زیارت کر رہا تھا، میں جلوہ خدا کی بھی زیارت کر رہا تھا۔ تو جس کے سامنے جلوہ خدا ہو اسے اپنی فکر رہتی نہیں، مجھے میری کوئی فکر نہ تھی۔ جب اس لیے میں نے کہا، اٹھا کے لاشا دل پر بسوئے آسماں دیکھا، کہا شکوہ نہیں مولا رضینا بے رضا اللہ، میں کون ہوتا ہوں کہ پوچھوں کیا کیا تو نے، میرا کب تھا، میرا کب ہے، دیا تو نے، لیا تو نے، نہ اب آرام، نہ اب مال و زر کی حاجت ہے، نہ بیوی کی، نہ بچوں کی، نہ اپنے سر کی حاجت ہے، تمنا ہے تو بس اتنی کہ تیرا نام رہ جائے، تیرے محبوب کا لایا ہوا اسلام رہ جائے، تمنا ہے کہ تیرا نام رہ جائے، تیرے محبوب کا لایا ہوا اسلام رہ جائے۔ اور آج حضرت امام مقام امام حسین علیہ السلام کا ذکر کر کے ہم اپنے بختوں کو بلند کر رہے ہیں، چمکا رہے ہیں۔ کچھ لوگ یزید کی تعریفیں کرتے ہیں، حسین پاک، اللہ پاک میرا پڑھنا بیان کرنا، آپ کا سننا اپنی بات میں قبول فرمائے۔